ٹھیک ہے، میں تشریف رکھیں، آپ مہربانی کر کے تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب دکھائیں، محترم حسن اقبال صاحب، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، معزز اراکین CWC، السلام علیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سامنے دیکھ کر، بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور کیا کیا وقت نہیں دیکھے ان 2.5 سالوں میں، کیا کیا مرحلے نہیں آئے، تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر مجھے آپ سے ملایا ہے، اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس لحاظ سے تو میں بہت خوش ہوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو جب چاروں طرف ملک کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے، دکھ اور تکلیفیں محسوس کرتا ہوں۔ ہم کیا تھے، کہاں جا رہے تھے، اور آج کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ ایک زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں میں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنن فانن ایسا کیوں کر ہو گیا۔ کتنے خوشحال تھے لوگ 2018 تک، ہماری حکومت 2013 سے لے کے 2018 تک رہی ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی سپورٹ سے، میں 2013 سے لے کے 2017 تک میں وزیر اعظم رہا، اور بھرپور طریقے سے میں نے اور میری ٹیم نے جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، مثلا شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے، ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہے، یعنی محنت کر کے، خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہے تھے۔ بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، یہ لفاظی نہیں ہے، آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ہمارے کاموں کا اور ہماری حکومت کا، ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں، ہم نے تو ہر سیکٹر میں کیے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور مجھے بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ الحمدللہ ان 4 سالوں میں، بھائی 3-4 سالوں میں اتنے منصوبے اللہ نے ہم سے لگوا دیے کہ بجلی بھی آ گئی، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، اکانومی بھی آسمان کی طرف جانا شروع ہو گئی، غربت کا خاتمہ ہو رہا تھا، سوئی گیس بھی آ گئی، یعنی گیس بھی آ گئی، اور روزگار بھی لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا۔ پاکستان G20 میں شامل ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ G20 آپ کو معلوم ہے نا، دنیا کے 20
سب سے طاقتور ملکوں میں پاکستان نے شامل ہونا تھا. ایشین ٹائیگر تو ہم بن ہی چکے تھے اور اس طرف بڑھ رہے تھے. پورے ایشیا میں اللہ کے فضل و کرم سے ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم ایک یعنی کہ ٹائیگر کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور پھر اس طرف ہم بڑھ رہے تھے اور دنیا ایکنالج کر رہی تھی. دنیا بھر پاکستان کی ترقی کی تعریف کر رہی تھی. میں یہ اپنے منہ سے الفاظ نہیں کہہ رہا, آپ لوگ وٹنس ہیں, پوری قوم وٹنس ہے. اور پھر دنوں میں, ہفتوں میں, سالوں میں نہیں, جیسے یہ بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ جو پچھلے 6 سال سے ابھی تک پروان نہیں چڑھ سکا, اور آج بھی کہیں آگ لگ جاتی ہے, بسیں جل جاتی ہیں, چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں, بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے, لفٹوں کو نقصان ہو جاتا ہے. اور کتنا پیسہ خرچ آیا ہمارے 3 منصوبوں پر, جو بی آر ٹی کے منصوبے ہیں, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی اور ملتان, سب کو ملا لیں, ان تینوں سے زیادہ پشاور پہ خرچہ آیا ہے. میرا یہ اندازہ ہے, میرا شاید کو 5-10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو ہو جائے. ان تینوں منصوبوں سے میرے خیال میں زیادہ رقم صرف پشاور کے منصوبے پہ لگی, اور آج تک وہ چل نہیں سکا. ہم نے اپنے منصوبے 1-1 سال میں, 1.5 سال میں شروع بھی کر دیے, چلا دیے. بجلی کے کارخانے ہم نے 1.5 سال میں مکمل کیے. یہ سپیڈ کبھی پاکستان کی ترقی کی آپ نے دیکھی ہے پہلے؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی. میرا دعویٰ ہے کبھی یہ سپیڈ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے بجلی کے کارخانے اللہ کے فضل و کرم سے 1.5 سال میں, 2 سال میں مکمل ہو رہے ہیں. بھائی یہ جن ہیں جو بنا رہے ہیں, ہم لوگ بنا رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی اور ہر سیکٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح سے کام ہو رہا تھا. جا کے دیکھیں منصوبے, جو گیس کے منصوبے جو بن رہے تھے ہمارے, اور جو گیس یعنی کراچی پورٹ کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے وہ لگائے وہاں پہ ان کے منصوبے, وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. پاکستان میں گیس بھی آ گئی, بجلی بھی آ گئی, دہشت گردی بھی ختم ہو گئی, پاکستان کی اکانومی بھی چل پڑی. 5.8% گروتھ ریٹ تھا ہمارا, 5.8%. اور آج کتنا ہے ذرا آپ بتائیں کتنا ہے؟ آج مائنس ہے, مائنس سنا ہے 1.4 پہ ہونے والا ہے. ابھی تو یہ -0.4 کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ -1.4 پہ جائے گا. یہ زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا. ہمارے زمانے میں, وہ پہلے والا لگا ہے جو لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا, ہمارے زمانے میں روپیہ 100 روپے, $1 100 روپے کے لگ بھگ تھا. وہ تو ہمارے آنے سے پہلے ڈالر ذرا بڑھ گیا تھا. اگر ہم بر وقت اور ذرا بر وقت آ جاتے, شاید یہ 100 روپے پہ نہ پہنچتا, ہم اور اس کو کم کر دیتے. ہم نے کیا بھی تھا اس کو کم. یہاں پہ ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس وقت اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. پوچھیں ان سے, روز ہماری روپے پہ بات ہوتی تھی کہ روپیہ نہیں گرنا چاہیے. ہماری بہت ساری مجبوریاں بھی تھیں, مشکلات بھی تھیں, لیکن ہم نے روپے کو قابو میں رکھا. 4 سال قابو میں رکھا. روپے سے مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے کہا کہ 4 سال قابو میں رکھا, ہم نے اجناس کی, زرعی اجناس کی, روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کو بھی 5 سال ہم نے کنٹرول میں رکھا, بڑھنے نہیں دیا. جب ہم آئے تھے 50 روپے چینی کا ریٹ تھا فی کلو, ہم 50 پہ ہی چھوڑ کے گئے. پوچھیں اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو
اس نے پچھلے 2 سالوں میں 50 سے 100 روپیہ چینی کیوں کر دی؟ کوئی پوچھو، آپ نہیں بتا سکتے اس سوال کا جواب تو غریبوں سے پوچھو جن کے چولہے بند ہو گئے ہیں، ان غریبوں سے پوچھو جو آج آٹا نہیں خرید سکتے، جن کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہو رہی ہے، فاقہ کشی ہو رہی ہے، جن کے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے کہ یا وہ روٹی کھائیں گے یا وہ پھر سکول جائیں گے، یا وہ روٹی کھائیں گے یا بجلی کا بل دیں گے جو بم بن کے ان کے سروں پر گرتا ہے، یا وہ سوئی گیس کا بل دیں گے، وہ روٹی کھائیں گے یا اپنے علاج معالجے کے لیے وہ دوائیاں خریدیں گے جو آج ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ یہ کسی نے اس کا اندازہ لگایا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے اور وہ کس طرح سے دن رات گزارتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہم نے خدا کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ اتنے اتنے بڑے بڑے دعوے، بھائی ڈر لگتا ہے انسان کو جب وہ اتنی بڑی بڑی ٹال کلیمز کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے، اور حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل لوگ سکون سے سو نہیں سکتے۔ جو کچھ لا اینڈ آرڈر کا حال ہے آج آپ نے پھر دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ آج ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ملتان میں کیا سلوک کیا گیا ہے، چند دن پہلے یہ موٹر وے پہ کیا سلوک کیا گیا تھا، اور پھر یہ مجرم دندناتے پھرتے ہیں۔ مجال تھی ان مجرموں کی کہ ہمارے زمانے میں کچھ سر بھی اٹھا جائے، مجال تھی ان کرمنلز کی کہ یہ کوئی دندناتے پھرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر چیز کو کنٹرول رکھ کیا ہوتا، عوام کی دل و جان کے ساتھ خدمت کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے، یار بند کریں اس کو، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کیے۔ بھائی ایک صرف اکانومی میں نہیں، اقتصادی فیلڈ میں نہیں، آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے دفاعی سیکٹر میں بھی، دفاعی فرنٹ پر بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ کوئی ہے جو اس بات سے انکار کرتا ہو؟ آج کل تو آپ کو یہاں پر 4 ملک نہیں ملتے جو آپ کو سپورٹ کریں اپنے مسائل کے اوپر۔ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایک ریزولوشن کو پاس نہیں آپ کروا سکتے، اور آپ 51 ملکوں میں آپ کو کوئی ایسے اتنے ملک بھی نہیں ملتے کہ آپ اس کو ٹیبل کر سکیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا، بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا، آپ نے، اور صرف میں کشمیر کا سفیر، میں کشمیر کا امبیسڈر۔ کہاں گئی تمہاری سفارت؟ کہاں گئی تمہاری امبیسڈری؟ کون سے دعوے تم کرتے تھے؟ آپ نے تو ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہر سیکٹر میں، ہر فیلڈ میں۔ آپ مجھ سے پوچھو، میں بھی تنگ ہوں، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تنگ ہیں، غریبوں کی جھونپڑیوں میں جاؤ، ان کی جھگیوں میں جاؤ، وہ بھی تنگ ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ پوچھو جا کے ان کے کیا جذبات ہیں، ان کے بچوں سے پوچھو جا کے کیا ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ملتے ہیں؟ تن ڈھانپنے کے لیے کیا کپڑے میسر ہیں؟ پوچھو ذرا ان سے۔ عید آتی ہے، عید پہ بچے روتے ہیں کہ ابو ہمیں نیا جوتا لے دیں، نئے جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں لے کے دینے کے لیے بچوں کو، نئے کپڑے لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بچوں کو۔ عید پہ بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے، عید والے دن بھی یہ فکر ان کو نہیں چھوڑتا، اور آپ کہتے ہیں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ کہاں ہیں وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں وہ بلند بانگ دعوے؟ آپ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، 1.5 کروڑ بندہ آج بے روزگار ہو چکا ہے پرواہ آپ کو ان کی؟
کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو لانے والے کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ جواب دیں، اس قوم کو لانے والے بھی جواب دیں بھائی۔ میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا بھائی عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لا کے بٹھا دیا آپ نے، اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے، ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے۔ یہ سوغات جو لے کر آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں، یہ سوغات کس خوشی میں آپ نے اس قوم پہ مسلط کی ہے؟ وہ بتائیں ہمیں کہ انہوں نے یہ سب کام کیوں کیا ہے؟ کیوں الیکشن چوری کیا؟ کیوں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر پہ آنی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے جو ہے وہ جذبات کو ان پہ کنٹرول میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، میں چپ نہیں رہ سکتا، اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے، کیونکہ میں چپ نہیں ہوں گا۔ اور میں ایک سب سے پہلے نعرہ لگا رہے ہیں آپ، نعرہ آپ لگائیں بالکل بڑے شوق سے، لیکن ذرا نعرہ لگانے سے پہلے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اور جواب مجھے دینا پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ، مجھے ایسا نہیں جواب چاہیے جو صرف زبان سے آئے اور دل اس کا ساتھ نہ دے۔ اگر دل ساتھ دیتا ہے تو پھر مجھے جواب دو، دل ساتھ نہیں دیتا تو چپ رہو، جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں مانگتا آپ سے جواب، پاکستانی قوم اس کا جواب جانتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنے دماغ سے پوچھیں، دل سے پوچھیں، پہلے دل سے پوچھیں بعد میں دماغ سے پوچھ لینا، کیا آپ کو، مجھے اور ہم سب کو تاریخ کے درست سمت پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ مجھے ذرا بالکل دل سے پوچھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہمیں تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یا نہیں؟ جو سمجھتے آنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو۔ بس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کر دیا کافی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو بھائی میں، اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں تو پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو میں علم بلند کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو گے؟ اس سوال کا جواب بھی دل سے پوچھ کے بتاؤ، میرا ساتھ دو گے؟ اگر آپ دل سے ساتھ دو گے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ I will never let you down، میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور آپ انشاءاللہ مجھے اسٹیڈ فاسٹ پائیں گے انشاءاللہ، آپ مجھے اپنی نظریے پہ ہمیشہ مجھے قائم و دائم پائیں گے انشاءاللہ، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج میں اگر میدان میں نکلا ہوں اپنے ملک کو بچانے کے لیے تو میں بالکل اپنی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ کردار آج ادا کرنا ہوگا، ہر پاکستانی کو، سب سے پہلے تو آپ کو، کیونکہ آپ پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں،
آپ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کے پاس ان کی ووٹوں کی, ان کے کانفیڈنس کی, ان کی امانت کی, آپ کے پاس ہے ان کی امانت. اور سب سے پہلے تو یہ آپ, پھر آپ قوم سے بھی وعدہ لے سکتے ہیں. آپ سے پہلے مجھے وعدہ کرنا تھا, میں نے کر لیا آپ سے وعدہ, اور آج آپ وعدہ کریں گے, کل کو قوم انشاءاللہ ہمارے ساتھ وعدہ کرے گی. پھر دیکھنا کس طرح سے قوم آپ سے کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ چلے گی. میرا پورا یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی تائید بھی ہمارے ساتھ ہوگی. تو آپ نے اس معاملے میں بڑا کلیئر ہیڈڈلی میرے ساتھ چلنا ہے, میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے, اور یقین کریں کہ پاکستان کے عوام آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے عوام آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, وہ اپنے اس تمام مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنا لیٹ ہو گئے ہیں ان کا ساتھ دینے میں. اب آپ کو مزید تاخیر جو ہے اس کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کو بغیر تاخیر کے اپنا کام اور اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. آج میں نے بتایا کہ کس طرح سے لوگ بیچارے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے کوئی صاحب, میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں, مجھے ایک صاحب ملے یہاں لندن میں, پاکستان سے آئے ہوئے تھے. ان کی کوئی امیر آدمی نہیں تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں, ایسے ملازمین کو جانتا ہوں, سرکاری ملازمین ہیں, دیانتدار ہیں, اپنے بچوں کو پالتے ہیں, اسکول بھجواتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, آنسوؤں سے, جب بجلی کا بل آتا ہے تو ان کے آنسو نکلتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں, اور روتے ہیں. اس کے بعد بجلی کا بل جب دے دیتے ہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کا سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے دیں گے. فیس دے دیں, بچوں کو پڑھوائیں, یا پھر روٹی کھائیں. وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس چیز کا انتخاب کریں. ہمارے زمانے میں تو یہ حال نہیں تھا, آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. یہ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر اگر وہ روٹی کھاتے ہیں تو ان کے پاس سالن کے پیسے نہیں ہوتے, وہ پانی سے روٹی گیلی کر کے بھی کئی دفعہ ان کو کھانی پڑتی ہے, پانی سے. یہ تو ان لوگوں کا وہ حال بتا رہے تھے جن کے پاس چھوٹا موٹا روزگار ہے, جو بیچارے ابھی بھی تنخواہ لیتے ہیں, گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے, اور پھر بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے. تو روٹی پانی کے ساتھ کھاتے ہیں, پانی کے ساتھ کئی دن. سالن میسر نہیں ہے, گوشت تو دور کی بات ہے, مرغی تو دور کی بات ہے, پلاؤ تو شاید پتہ نہیں سال میں ایک مرتبہ بھی کھانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور مجھے سمجھ میں آتی ہے. آج 30,000 روپیہ ذرا سامنے رکھیں, ان سب کی ضروریات کو سامنے رکھیں, ٹیبل پہ 30,000 روپے اس طرف رکھ دیں, یہ سب مسائل اس طرف رکھ دیں, ایک ایک کو بتائیں کہ اتنا اتنا پیسہ ان تمام چیزوں کو درکار ہے, اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ جب آدھی چیزوں میں پہنچیں گے 30,000 روپیہ ختم ہو چکا ہوگا, اور باقی آدھی چیزوں کے لیے کیا کریں گے؟ بھیک مانگیں گے کسی سے جا کر, ادھار مانگیں گے کسی سے جا کر, چوری کریں گے, ڈاکہ ڈالیں گے. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے, ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو چوری نہیں کرنا چاہتے, ایسے بہت خوددار لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے. پھر کیا کریں گے؟ اگر ادھار دیں گے ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا, ان کی خودداری گوارا نہیں کرتی, لیکن اگر لیتے ہیں تو پھر ادا کیسے کریں گے؟ اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا, اس سے اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا, اس کے بعد کسی کا مکان بکے گا, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہوتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ گردوں کی بیماری ہوتی ہے.
کیا کرے گا؟ اپنا مکان بیچے گا یا اپنا اثاثے بیچے گا اور وہ اپنے ضروریات کو آنسوؤں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے گا ملک کے. اور ہم یہاں پر الیکشنوں کو چوری کرتے ہیں, جعلی مینڈیٹ لوگوں کو دلواتے ہیں, آپ کو ہرواتے ہیں. آپ جیتے ہوئے تھے, بہت ساری سیٹوں سے آپ جیتے ہوئے تھے, آپ کو ہروایا گیا, آپ کو شکست دلوائی گئی. آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کی سیٹیں ختم کی گئیں اور ان کی سیٹیں آپ نے ان کو دلوائیں جو نہیں تھی ان کی, جو ہماری تھی. مجھے بتائیں کئی حلقوں میں اس قدر ووٹ مسترد ہوئے کہ ماضی کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بات میں سچ کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ اور ڈبل موریں لگی ہوئی تھی. وہ کیا تھا؟ سب کچھ آپ کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا, اور پھر پولنگ نکال کر اس کے بعد پھر ان کو خالی کروا کر اس کے بعد ڈبے بھر کے آر ٹی ایس کو بند کر کے کئی گھنٹے اس سارا دھاندلی کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں لاتے ہیں. کچھ ووٹ فاٹا کے آپ توڑتے ہیں, کچھ ایم کیو ایم کو ساتھ ملاتے ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ ساتھ مورے آپ شامل کرواتے ہیں. یہ ٹریکٹر والے کون لوگ تھے؟ کون تھے ٹریکٹر والے؟ ذرا بتائیں گے. یہ ٹریکٹر والے وہی لوگ تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں, اور جو لانے والے ہیں یہ ان کا نشان تھا. اور ان کو آپ لاتے ہیں اور پھر صرف 4 ووٹوں سے اس سلیکٹڈ کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں. 4 ووٹوں سے, پھر بھی 4 ووٹوں سے. تو یہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ یہ تماشا دیکھتے رہیں اور کچھ بولے نا. ہم گونگے تو نہیں ہیں, بہرے تو نہیں ہیں, اندھے تو نہیں ہیں. یا تو ہم اندھے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یا ہم بہرے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یا گونگے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں ہے اور ہمارا ضمیر بھی جاگ رہا ہے اور ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے جو سیلف ریسپیکٹ جو ہے, خودداری بھی ہماری موجود ہے, تو پھر ان چیزوں کو دیکھنا, ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھنا اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سننا, تو پھر اس کے بعد ہم خاموش رہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستانیت ہے. یہ پاکستانیت ہرگز نہیں ہے, نہیں ہے بالکل. اور دیکھیں, میں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں. آج لندن سے بیٹھ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, لندن سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم لندن سے بیٹھ کے بات کرتا ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ وہاں کورٹ نے میرے خلاف کیا ارشادات فرمائے ہیں, کیا کمنٹس دیے ہیں. اب کس طرح سے بندہ جو ہے وہ یہ میں ایک کہے کہ جناب ہمیں انصاف ملے گا؟ کیا انصاف ملے گا؟ اور پہلے کیا انصاف ملا ہے؟ محمد بشیر کی عدالت سے وہ کرنل کیا کر رہا تھا بات وہاں پہ؟ وہ کرنل صاحب جو وہاں پہ محمد بشیر کی عدالت میں گئے, انہوں نے کیا جا کے وہاں پہ بات کی؟ محمد بشیر, ان کا کیا کام تھا وہاں جانے کا؟ اور اس کے بعد پھر جو دوسری عدالت جو ہے ارشد ملک کی, کیا کہہ گئے ارشد ملک صاحب؟ آپ بتائیں, ان کو فارغ کر دیا, وہ تو چلے گئے گھر. فیصلہ ابھی تک موجود ہے, فیصلہ معطل نہیں ہوا, فیصلہ ڈسمس نہیں ہوا, وہ ڈسمس ہو گئے, فیصلہ ڈسمس نہیں ہوا. یہ ہے انصاف. اور اس انصاف کی آپ نے پرسوں جو ہے نا ایک اور جھلک دیکھی ہے, جب شہباز شریف صاحب کو پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے. ابھی تک ان کو سننا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ڈیفنس میں, اپنی دفاع میں, اپنے حق میں وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ بھی سننا گوارا نہیں کیا. اور دوسری طرف
दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए हैं पिछले 15-20 सालों में जी। अरबों के असासे बनाए हैं वहां पे अमेरिका में, और बच्चे जनाब कहते हैं वो उनकी अलग दास्तान है। और उसके बाद जब सारी बात खुल के आती है तो पता नहीं वो भी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, इस्तीफा देने जाते हैं। इमरान साहब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत ईमानदार हैं, आपने तो कहाँ कोई गड़बड़ की होगी, हम सब आपके विटनेस हैं भाई, हम सब आपके गवाह हैं, आपने तो कोई गड़बड़ नहीं की, ये लें वापस लें, अपना इस्तीफा ले जाएं। ये म्यार है यहाँ पर ईमानदारी का और बेईमानी का पाकिस्तान के अंदर। ये सब लोग जो है, ये जो जद्दी पुश्ती जो यहाँ पे जो अपने लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने अच्छे ज़राए दे रखे हैं, वो सब के सब बेईमान है, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ना वो पार्लियामेंट से है, वो सियासी पार्टी से है। और ये लोग ये जो अपना जिन्होंने असासे अरबों के वहां बाहर बनाए हैं, ये बनाने के बावजूद ईमानदार है। यार ये मेयार तो नहीं चलेगा यहाँ पर। और फिर आप ये तवक्को करें कि ये मेयार ये हो और फिर नवाज शरीफ खामोश रहे। नवाज शरीफ उस मिट्टी का नहीं बना हुआ कि जो ऐसी जो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर खामोश रहे। मैं नहीं रहूंगा खामोश, और कोई मुझे खामोश कराने की कोशिश भी ना करे, कोई ना करे। और मैं आपसे यानी इतने बेशुमार लोग मुल्क से बाहर अपनी नौकरियां खो चुके हैं, पाकिस्तान में नौकरियां खो चुके हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि क्या किसी ने उनकी जाके मिजाज पुरसी की है, किसी ने उनकी खबर दी है, पूछा है कि आप किस हाल में हैं, आप जिंदा भी हैं या नहीं? तो भाई उन्होंने ये सब, मैंने आपको भी रोजगार की बातें बताई, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात की बातें बताई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन सब मुश्किलात की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर तो आयद होती है। लेकिन भाई मैं बार बार कहता हूं, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं बहुत सारे, और आप इस बात पे आ जाएं अब आप भी, कि इसके असल जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जो इमरान खान को लाए। आज इस सब चीजों का हिसाब उनको देना होगा। अगर कोई गरीब भूख से मरता है, लाने वाले बताएं कि कैसे हुआ। अगर किसी की इज्जत लुटती है किसी अपना मोटरवे के नीचे या मुल्तान में, ये बताएं हमें लाने वाले। इसका अगर आप जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? एक स्टूज है आपका जो आपने वजीर आज़म बनाकर यहाँ पे बैठाया हुआ है, तो आप हैं लाने वाले। असल लोग जिन्होंने इलेक्शन जीता तो उनको हरवाने वाले आप हैं। आप इसका जवाब दें, आप बताएं लोगों को रोटी नहीं मिलती, आटा महंगा हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। चीनी महंगी होगी, आप जिम्मेदार हैं। बिजली के बिल बम बन के सरों पे गिरते हैं, आप जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल के आप जिम्मेदार हैं। मैशियत तबाह बर्बाद हो गई, आप जिम्मेदार हैं। रुपया गिर रहा है, आप जिम्मेदार हैं। हम 100 रुपया डॉलर छोड़ के गए थे, आज 170 का डॉलर हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। साउथ एशिया में सबसे पसमानदा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। हम सब ऐसे पूछ लेते हैं इमरान खान जिम्मेदार है, कई डरते हैं, नहीं बात करते, या डरते थे नहीं करते थे बात। अब नहीं भाई, अब नहीं, अब आप जिम्मेदार हैं। ये डॉलर जो इतना महंगा हो गया है, रुपया मिट्टी में मिल गया है, आप जिम्मेदार हैं। आपका ये बंदा
جس کو آپ لے کے آئے ہیں, جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے, اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, الیکشنوں میں دھاندلی کی, اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی, آر ٹی ایس کے ذریعے سے ہروایا گیا, اور پھر اس کو اپنا لا کے بٹھا دیا, جو سر تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ, کرسی پہ بٹھا دیا ہے. اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے. یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی, یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے, اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے, اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں او آئی سی کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آگے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا, یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا, لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا, صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. بیٹے سے, کسی اور سے نہیں, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, نواز شریف صاحب ڈسمسڈ. اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے, اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. کہیں سے کوئی کرنل نکلتا ہے, اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے, کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا, یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو. یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا, کہ آئی ایس آئی کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی, نہ اس کی بیٹی کو, اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا. اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے. پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے, ہم مداخلت نہیں کرتے, ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے. اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب وہ, میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا, تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا, چیف آف آرمی اسٹاف نے, کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو, اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں, دھرنا آپ ملتوی کریں, ہم جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں وہ آپ ہمیں اس میں کرنے دیں, اس میں دخل نہ دیں. اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے, کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے, جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا.
پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا پھر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشنوں میں دھاندلی پھر ہوئی، اس کا نتیجہ سامنے آیا، اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا، اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد، ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا سٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں، ہم بھی خوددار لوگ ہیں، ہمارا بھی ضمیر ہے۔ میں بھی سیلف ریسپیکٹ میں بلیو کرتا ہوں، میں کوئی اللہ معاف کرے مجھے، میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنی انا میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں۔ اور آج آپ کو بھی، جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرنا۔ آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف ریسپیکٹ کو کبھی قربان نہیں کرنا۔ آپ باضمیر لوگ ہیں، باضمیر بن کے دکھائیں۔ آپ جب ضمیر کے مطابق چلیں گے تو آپ کی قوم لازماً انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلے گی، یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں۔ تو حضور یہ جو سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ ہوئیں، جے آئی ٹی بنائی گئی جس میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ تھا، جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا، اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں، اس میں آپ اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا۔ کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ریفرنس بنا دیے، سزائیں دلوا دی، اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، یہاں ہمارے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے، ان کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے اور کمانڈر تھے، اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو بلوچستان سے نئے مہرے لائے گئے۔ کیوں ہوا سارا؟ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ یہ الیکشن کو سیبوٹاج کیا بھائی، الیکشن کو سیبوٹاج کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ الیکشن کو سبورٹ کرنا، الیکشنز کو مینج کرنا، دھاندلی کرنا، کسی کو جتوانا، کسی کو ہروانا، یہ سب بہت بڑے جرائم ہیں یہ، اور ان کا حساب تو بھائی آپ کو دینا پڑے گا اور ہمیں لینا پڑے گا۔ اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا بازار قائم کیا، اور ان نئے موروں کو جتوا کے ووٹ کو سرے عام بے عزت کیا، سرے عام، اور ایک ایسا گمنام آدمی سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، یعنی کسی نے کبھی کو نہ ملا، نہ کبھی کسی نے دیکھا۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے منتخب ادارے کا آج وہ چیئرمین۔ یہ ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس میں نے آپ سے ابھی یہ عہد لیا تھا کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز میں لبیک کہو گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی جانے دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں؟ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں،
ہم کو گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چلاؤ گے ہم ویسے چلتے رہیں گے، جیسے ہمیں ہانکو گے ہم ہانکے جاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی، اچھی چل رہی تھی، عمران خان اور یہ طاہر القادری کا گٹھ جوڑ بنا دیا گیا، ان کو کینیڈا سے اور لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا۔ عمران خان کو بنایا گیا اور کہا کہ آؤ اسلام آباد میں آؤ، اکٹھے ہو کے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ شروع کرو۔ ان کو وہاں دھرنے میں لیا، یہ بھی اس 2 سالہ پروگرام کا وہ حصہ تھا۔ اس کے بعد پھر جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے بھائی، ان چیزوں کا خمیازہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں، آپ سب بھگت رہے ہیں۔ نیب کو کچھ لوگوں کے اثاثے تو نظر آتے ہیں، اور ان کے نظر آتے ہیں جو ان کو تو بہت نظر آتے ہیں، وہ اثاثے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اثاثے ان کو نظر نہیں آتے۔ اور ابھی جو حال ہی میں جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، اس میں کوئی عار نہیں ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے، اور جنرل عاصم باجوہ کے اور ان کی فیملی کے احساسوں پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہ نیب کا کردار ہے۔ بھائی آپ نے جنرل عاصم باجوہ کو نوٹس بھیجنا تو بھیجیں، نہیں بھیجنا تو پھر کم از کم ایک میڈل ہی دے دیں اس کو، اور کوئی میڈل ان کو پریزنٹ کر دیں، کوئی حلال استقلال دے دیں، کوئی تمغہ جرت دے دیں، کوئی دے دیں، کسی قسم کا میڈل آپ ان کو دے دیں۔ آپ نے اپنا جو ہے وہ یہ پشاور میٹرو کا حال میں نے ابھی آپ کو بتایا، معلم جبا آپ کو نظر نہیں آتا، پشاور میٹرو آپ کو نظر نہیں آتا، اس پہ سٹے لیے ہوئے ہیں، پشاور میٹرو پہ سٹے لیا ہوا ہے کہ جی آپ اس میں انکوائری نہ ہو۔ میں جان سکتا ہوں یہ سٹے لینے کا مقصد کیا تھا، ایک ایسا سٹے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں، یہ عوام یہ پیسہ بھائی عمران خان کا، یہ لانے والوں کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے، یہ اس کا پورا حساب کتاب ہوگا، اور یہ سب نیب کی نظروں سے کیوں اجل ہے؟ کہاں ہے وہ بلین درختوں کا منصوبہ؟ اس میں جو پیسہ ہے وہ کدھر ہے؟ کس نے کہا ہے معلم جبا کا پیسہ؟ اتنا بڑا سکینڈل ہے، کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سب چیزیں جو قوم ان کا جواب مانگتی ہے، اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا۔ میں کل بھی میں نے کہا ہے کہ میں اپنا دوسری میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا ہمیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اتنے سالوں سے کیوں دبا ہوا ہے، کیوں نہیں وہ سامنے آتا، اور کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے آتا، کیوں اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر وغیرہ لیتے رہے اور دے رہے ہیں، اور کیونکہ اس میں سب گڑبڑ کرپشن ہے، پیسہ کھایا ہے، پیسہ بنایا ہے انہوں نے، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کون روک رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو اس کا سنایا جائے اور فیصلہ قوم کے سامنے لایا جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، علیمہ خان کو تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں، اور آپ نے کہاں سے جائیدادیں بنائی؟ علیمہ خان صاحبہ کو آپ کو بتانا چاہیے، نیب کو، کہ جی ہم نے علیمہ صاحبہ کو ابھی تک کیوں نہیں نوٹس بھیجا، کیا وجہ ہے؟
یہ قوم جاننا چاہتی ہے, پوری اپوزیشن جاننا چاہتی ہے. پھر آپ نے تو زندگی میں عمران خان صاحب کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, آپ نے تو کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, کبھی آپ نے کوئی کمائی نہیں کی. یہ بنی گالہ کی ریاست کہاں سے بنی؟ اس کے لیے پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ آپ کو جوابات دینے ہوں گے. اگر آپ کو وہ ثاقب نثار صاحب چھوڑ گئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم بھی چھوڑ دے گی آپ کو. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ زمان پارک کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیے, اس کی کدھر سے آئے؟ ٹیکس تو آپ سنا ہے کہ مشکل سے 1,00,000-2,00,000 روپے دیتے ہیں, تو کروڑوں روپے کس طرح سے آپ نے اپنے زمان پارک کے گھر پہ لگا دیے؟ کس طرح سے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنی گالہ میں آپ نے بنا لی ہے کہ جب آپ نے کہ میری بیوی نے مجھے فلاں پیسے بھیجے, میں نے ادھر سے ادھر بھیجے, اس نے ادھر سے ادھر بھیجے. یہ کیا چکر دے رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی نہیں مانتا, کوئی نہیں مانتا. آپ ان سب چیزوں کے بعد ٹھہرے صادق اور امین, اور ہم جو 1937 سے ہمارے بڑے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر خون پسینے کی کمائی کرتے رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے, ہم جو ہے وہ سب سے بڑے چور ٹھہرے. یہ نہیں چلے گا بھائی, اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا, کوئی تسلیم نہیں کرے گا. میں یہ بالکل بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھائی بہت اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ حق بات کرنی چاہیے. اور میں نے پاکستان کے افواج پاکستان کی الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے, اور اگر اللہ دوبارہ موقع دے گا تو یہ خدمت کا جذبہ میرے سینے میں موجود ہے. میں خدمت کرتا رہوں گا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا. ہماری پارٹی بھی بالکل اس جذبے سے سرشار ہے, خدمت کرے گی. میں اس نوجوان لیفٹیننٹ ناصر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو شہید ہوا ہے وزیرستان میں, جس کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا. میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں, لیکن میں اس فوجی کو سلام پیش نہیں کرتا جو وزیر اعظم ہاؤس کے دیواروں کو پھلانگ کر, اس کے گیٹ کو پھلانگ کر اندر داخل ہو کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کرے. میں اس کو سلام نہیں کرتا, ہرگز نہیں کروں. اور میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو ملک کی دولت لوٹ کر امریکہ میں جا کے جائیدادیں بنائے. میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو عوام کا مینڈیٹ چوری کرے. کبھی نہیں کروں گا. اور میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. میرے دل میں ان لوگوں کے لیے عزت ہے جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, جا کے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں بارڈرز پہ, پاکستان کی رکھوالی کرتے ہیں, آئین کا احترام کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں. میری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے, میری دل کے گہرائیوں سے ان کے لیے سلوٹ ہے. اپنی اوت کا احترام کرتے ہیں, اوت جو حلف لیتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے وقت, اس کا احترام کرتے ہیں. اور وہ اوت پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ اوت کہتی ہے, سن لیں ذرا, یہ 4 لائنیں ہیں. جب مسلح افواج میں وہ بھرتی ہوتے ہیں یا کمیشن لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے, اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا. کیا؟ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا, اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت
پاکستان کی فوج بری، بحری یا فضائی، میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ جو اس کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو آئین کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو قانون کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن جو اس کی نہیں کرتا، جو آئین توڑتا ہے، جو قانون توڑتا ہے، وہ آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ بالکل مشرف کے ساتھ بھی یہی میرا تنازع تھا، تنازع کیا، یہی اپنا میرا اختلاف تھا، اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم۔ بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں، آپ کو قوم دیکھ رہی ہے، قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے، میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہیں۔ 10 تاریخ کو، پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، 20 تاریخ کو اے پی سی کی، اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی، آج بھی سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں۔ دیکھنا یہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا، میں نے آپ سے لیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو، میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا۔ پاکستان، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان محترم قائد، میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خطاب کے ذریعے نہ صرف ہماری رہنمائی کی بلکہ پوری قوم کی رہنمائی کی، اور میں آپ کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ لیگ نون کا ہر ورکر آپ کی کال پر لبیک کہے گا اور اس حلف کی پاسداری کرے گا جو آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں موجود اراکین نے اٹھایا ہے، چونکہ یہ تمام اراکین بھی مسلم لیگ نون کی گوادر سے لے کے گلگت تک پھیلی ہوئی شاخوں کے نمائندہ ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اب درخواست، ہاں جی، اب میری کیمروں سے درخواست ہے، چونکہ ہماری انٹرنل میٹنگ شروع ہو رہی ہے، تو برائے مہربانی آپ حضرات جو ہیں تشریف لے جائیں تاکہ ہم اپنی انٹرنل